افغان جنگ کی وجہ سے سوویت یونین کی معیشت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ اس کے بعد اس کے صدمے کو برداشت کر سکے. پھر 9/11 ہو جاتا ہے اور 9/11 کے بعد پھر ایک اور جنگ جو ہے افغانستان پہ مسلط ہو جاتی ہے. عمران خان جو ہیں یہ بہت جرأت سے للکار رہے ہیں امریکہ کو کہ بھئی تم کیا میرے علاقے میں گھس آئے ہو. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کہتے ہیں میں جی وہ ادھر میری جان کو خطرہ تھا اور پتہ نہیں میں کن علاقوں سے ہو کر آیا ہوں. تو آپ مانسہرہ میں کسی جگہ نمودار ہوتے ہیں. وہ تاثر اس طرح کا گیا کہ جیسے ان کی بہت طویل ملاقات ہوئی ہے 2 گھنٹے 40 منٹ کی، جبکہ ایسا نہیں تھا. اور اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو آ کر ان کے پاس جتنے بھی ٹیلی فون ہیں وہ انہوں نے سب آف کر دیے. عمران خان کی سگی بہن علیمہ خان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی وہ MI کی ایجنٹ ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہیں. وفاقی حکومت کو unless they have really something substantive solid قابل اعتماد against سہیل افریدی. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، CM KP کے علی امین گنڈاپور کی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد خبریں آئیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو لایا جا رہا ہے. یہ بات ایسی ہے جس پر کافی عرصے سے تبصرے چل رہے تھے کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی امین گنڈاپور کی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ اچانک ہوئی ہے، اس سے پہلے سے کافی کچھ چل رہا تھا. لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد PTI اٹ سیلف میں بھی کافی مختلف قسم کے ویو پوائنٹس آ رہے ہیں. اینڈ آبویسلی ایز آلویز PTI سپورٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے CM کو جیل سے ہی بیٹھ کر تبدیل کر لیا. لیکن یہ کیا واقعی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہمیں لگ رہی ہے، یا ہم صرف یہ ایک خبر کی طرح اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد PTI اور اس کی سیاست اور اسپیسیفکلی KPK میں اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ بڑے دنوں بعد PTI کا ذکر نکلا ہے ہمارے پروگرام میں، بٹ ایٹ لیسٹ یہ نیا اینگل ایک نکلا ہے آج. جی یہ میرا اپنا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک بات جو ہے آپ کو یہ ڈسکس کرنے سے قبل آپ کو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. جب تک وہ بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا ہم آگے بات نہیں کر سکتے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہمارا حساس ترین صوبہ ہے، اور یہ صوبہ جو ہے یہ مستقل کانفلکٹ کی زد میں ہے جب سے دسمبر 79 میں سوویت افواج جو ہیں وہ کابل میں داخل ہوئی. جب روسی فوجیں وہاں داخل ہوتی ہیں، کمیونسٹ فوجیں، تو ایک طویل دور چلتا ہے تقریباً 8 سے 9 سال کا، جس دوران دنیا بھر کے مجاہدین جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں. ان کو جدید ترین ہتھیار اور ٹریننگ مہیا کیے جاتے ہیں، اور وہ روس کو جو ہے وہ شکست دینے میں ایز سچ یوں کامیاب ہوتے ہیں کہ سوویت یونین 1 لاکھ سے زیادہ فوج اور بے تحاشا جدید اسلحے کے باوجود، اور افغانستان کے ساتھ طویل تعلقات اس کے رہے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری میں، وہ وہاں سے اپنی فوجیں باہر نکالنے کو مجبور ہو جاتا ہے. اور افغان جنگ کی وجہ سے سوویت یونین کی معیشت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ اس کے بعد اس کے صدمے کو برداشت کر سکے. اور ود دا ریزلٹ ایونچولی پورا کمیونزم جو ہے وہی دھڑام کر کے گر جاتا ہے. دیواریں یعنی برلن جو ہے وہ گر جاتی ہے، اور وہ تمام ریاستیں جو کبھی کمیونسٹ بلاک کیا بلکہ سیدھے لفظوں میں دیانتداری سے کہیں تو ماسکو کی غلامی میں تھیں، وہ آزاد وطن میں بدل جاتی ہیں.
اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے اور افغانستان کی بدقسمتی ہے کہ مجاہدین سو کالڈ جو یہ سارے آئے تھے، یہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد وہاں پر کوئی ایک مستحکم سیاسی نظام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ میں بہت دفعہ چونکہ افغان جہاد کو بہت کور کرتا رہا ہوں تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ٹوپک سالار۔ ٹوپک جو ہے وہ پشتو میں جو ہے وہ بندوق کو کہتے ہیں، وار لارڈز۔ تو ہوا یہ کہ مختلف جو وار لارڈز تھے انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ جاگیریں اپنے اپنے علاقے بنا لیے تھے، جن پر مطلب کنٹرول مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب طالبان ایمرج ہوئے، کیونکہ یہ جب وار لارڈز یہ ٹوپک سالار جو ہے ان کے خلاف جب لوگوں کی نفرت بڑھنا شروع ہوئی، لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے، کیونکہ بھتہ خوری ہو رہی ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں، تو یہ مدارس کے طلباء جو ہے یہ ان کے خلاف ایک تحریک کی صورت میں اٹھے جس کو تحریک طالبان کہتے ہیں، ملا عمر کے قیادت میں۔ تو یہ جب کابل کی طرف بڑھ رہے تھے تو مجھے پاکستان کے نامزد سفیر کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر جو ہے اسلام آباد سے کابل جانے کا موقع ملا۔ تو کابل پار کرنے کے بعد تقریباً 4 مختلف مقامات پر ہمیں 4 مختلف افغان کمانڈروں کی یوں سمجھے کہ علاقوں سے گزرنا پڑا، ان کی ریاستوں سے گزرنا پڑا، جو اس وقت چھوٹے چھوٹے اور وہ روک کے ظاہر ہے کہ شناخت ہوتی ہمارے ساتھ نام نہاد افغان مہمان نوازی بھی کر رہے تھے، اور اپنے طور پر پاکستان کو they were trying to keep on their right side۔ وہ ہو گیا تو پھر طالبان جو ہیں وہ اپنے ان کے تھے، وہ بھی افغانستان کو اٹسیلف کوئی ایک مستحکم سیاسی نظام نہ دے پائے، اور وہاں پر دنیا سے کٹ کے یہ ریاست جو ہے وہ دنیا بھر کے جہاں پہ بھی کوئی تحریکیں چل رہی تھیں، دہشت گردی کی، آزادی کی، انسرجنسی کی، وہاں کے لوگ آ کے تو افغانستان میں اپنی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں یہ وہ وغیرہ بنانی شروع ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد بالآخر 9/11 ہو جاتا ہے، اور 9/11 کے بعد پھر ایک اور جنگ جو ہے افغانستان پہ مسلط ہو جاتی ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو امریکہ نے خود اپنی CIA کے ذریعے بے تحاشا ڈالروں کے اخراجات کے بعد اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ طاقتور بنایا تھا، اور اتنا طاقتور بنایا تھا کہ وہ ویتنام میں امریکی ہزیمت کا بدلہ لے سکیں روس کی، یعنی روس بھاگنے پر مجبور ہوا۔ تو ایک کانفلکٹ زون جو ہے وہ جب جنگ جاری ہوئی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ تو یہ بنایا گیا تھا کہ جی ہم غیر ملکی استبداد کے خلاف ہیں، ہم تو اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم تو نظام اسلام نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا بھر میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ بہت سارے لوگ جو افغانستان میں تھے وہ آ کے ہمارے پرانے قبائلی علاقوں میں رہنا شروع ہو گئے، اور ان پر پھر امریکہ نے ڈرون حملے اور یہ اور وہ سارے۔ اب اس سب کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ رہا کہ جہاں مختلف علاقوں میں اٹسیلف جو ہے وہ جو کانفلکٹ زون میں ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ملا ریڈیو بن گیا سوات میں، اور کچھ اور صوفی نور محمد کی تحریک شروع ہو گئی کہ یہاں پہ شریعہ ہونی چاہیے، اور بس وہ ایک کانفلکٹ زون سا بن گیا نا، اس کی ہسٹری بھی کچھ ایسی رہی۔ اب اس کانفلکٹ زون کے اندر تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے بڑی ہوشیاری سے
اپنی سیاست کے آغاز میں ہی اس کی مخالفت. جیسے یہ 2018 سے بہت پہلے کی بات ہے لیکن ہم نہیں کنسیڈر کرتے اس کو تاریخ کا حصہ. جب تک ہم اس کو یہ بیک گراؤنڈ ہی نہیں سمجھیں گے کہ یہ سارا کیوں ہے. اور دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک طرف ریاست ہے دوسری طرف اس کو للکارنے والے دہشت گرد یا انتہا پسند جو بھی آپ ان دونوں کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیں ان کی لڑائی تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک عام شہری جو ہے وہ کلیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے نا. تو اس کی پہلی پرائیورٹی کیا بنتی ہے؟ اس کی پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ طالبان کے ساتھ ہے وہ انتہا پسندوں کے ساتھ ہے یا ریاست کا وفادار ہے. اس کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ یار میری روزمرہ زندگی بحال ہو. تو وہ روزمرہ زندگی کی بحالی کے نام پر انہوں نے محسوس کیا کہ عمران خان جو ہیں یہ بہت جرأت سے للکار رہے ہیں امریکہ کو کہ بھئی تم کیا میرے علاقے میں گھس آئے ہو. تو وہ ایک افغان قوم پرستی ایک پختون قوم پرستی ایک آزادی اور یہ لیکن اس کے پیچھے جو یعنی جو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو تھا جو وہ یہ تھا کہ یار ہمیں امن چاہیے. سر وہ نیریٹو بلڈنگ ایسی کی گئی نا اس وقت. نہیں نیریٹو خود تو اس کی بیس ہو تو نیریٹو بنتا ہے نا. ایسے ہوا میں تو نہیں مطلب میں ایک خلائی ایک بنانا شروع کر دوں اس کی بیس کوئی نہ ہو. نیریٹو بنانے کے لیے آپ کو کوئی گراؤنڈ تو چاہیے نا. گراؤنڈ نہیں ہوگی تو نیریٹو نہیں بنے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں وہ پختونخوا کے عوام کی اکثریت کو اس طرح نظر آئیں کہ جیسے وہ امریکہ کی افغانستان نہیں بلکہ پختونوں پر مسلط کرتا جنگ کے اندر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں یا سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص ہمارے لیے بول رہا ہے آواز بلند کر رہا ہے تو وہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف بہرحال مستقل جو ہے تو پاپولر جماعت رہی اس صوبے میں رہی اور اس دفعہ اس نے ایک ریکارڈ اکثریت کے ساتھ اپنی صوبائی اسمبلی بنائی پچھلے الیکشنز میں. اچھا اب ایسی کوئی بات نہیں مطلب کہ 2008 میں صرف وفاقی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے. اس کے بعد ان کی کبھی وفاقی حکومت نہیں بنی لیکن 2008 سے مسلسل سندھ میں ان کی حکومت ہے. تو خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ہو سکتا تھا کہ جی وفاق میں جائے جس کی بھی حکومت ہو اور وہ جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہے وہ حکومت. لیکن یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ اب تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جو قائد ہیں وہ جیل میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خیبر پختونخوا میں انہوں نے جن جذبات کی بنیاد پر اپنا بیانیہ بنایا تھا وہ جذباتی فضا ہی رہا کروا سکتی ہے کہ وہ حکومت پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالے کہ وہ مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. ٹھیک. اور گنڈا پور پر اسی وجہ سے یہ پریشر رہا کہ جی وہ 3 مرتبہ اسلام آباد آئے لیکن وہ تینوں مرتبہ ناکام رہے اور حتیٰ کہ بالآخر ان کی اپنی بیوی جو ہیں بشرا بیوی وہ میں دیانتداری سے یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیونکہ ان کی اکثریت تو اس بات پر آمادہ ہو گئی تھی حکومت کے ساتھ کہ جی ہم سنجانی میں جلسہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن وہ پذید رہی بشرا بیوی کہ نہیں میں نے اسلام آباد جانا. اسلام آباد تک آئیں گے ریڈ زون تک آئیں گے. اب اسلام آباد آنے کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کانڈکٹ رہا ہے وہ مقصد یہ کہ وہ ایک یعنی مسخرہ پن کی انتہا تھی کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کہتے ہیں میں جی وہ ادھر میری جان کو خطرہ تھا اور پتہ نہیں میں کن کن علاقوں سے ہو کر آیا ہوں تو آپ مانسہرہ
میں کسی جگہ نمودار ہوتے ہیں اور وہاں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یعنی خیبر پختونخوا کے سینکڑوں لوگ اسلام آباد میں مار دیے گئے ہیں۔ اب یہ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے بھائی، اے صوبائی وزیر اعلیٰ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پروٹیکٹ کرو اپنے لوگوں کو، تو وہ سینکڑوں بندے گنواؤ جو وفاقی حکومت نے مار دی ہیں، اور ان کو گنوانے کا کوئی آپ کو انقلاب لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کے گھروں میں جانا شروع ہو جاتے اظہار افسوس کے لیے، اور اس کے بعد جو ان میں سے غریب غربا ہیں تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ بھئی کتنے لوگ جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے نیریٹو بلڈنگ یہ کی کہ جی اسلام آباد میں سینکڑوں لوگ مار دیے گئے ہیں اور لاشیں چھپا دی گئی ہیں، مل نہیں رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں آپ نے وہ لوگ جو کہ آپ کو ٹالریٹ کر رہے تھے یعنی وفاقی حکومت والے، ان سے بھی آپ کی ایک بدگمانیاں پیدا ہوئیں کہ یار یہ کیسا انسان ہے جو پوری دنیا میں ہمیں ایک سٹنگ الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے وہ جب کھل کر ریپیٹڈلی یہ کہے کہ میرے سینکڑوں لوگ مار دیے گئے تو لوگ اس کو سیریسلی لیں گے بھائی۔ دوسری طرف یہ کہ ان کا کام بھی نہیں ہوا، مثال کے طور پر کام یعنی یہ کہ بھی عمران خان کی رہائی وہ بھی نہیں ہوئی، جس کا وہ کہتے رہتے تھے اور کرواؤں گا۔ خان صاحب کو دریسنا یہ اطلاعات آتی رہی اور کافی حد تک درست بھی آتی رہی کہ جی وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اپنے سروائیول کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ان کو یہ سودا بیچ رہے تھے کہ جی میں اصل میں جو اصل قوتیں ہیں ہمارے ہاں طاقتور قوتیں ان کے ساتھ میڈیشن، ان کے ساتھ مل کے کوئی راستہ آپ کے لیے نکال رہا ہوں، بیچ کا راستہ کوئی کہ یہاں سے بھی وہاں سے بھی۔ تو وین یو پلے بوتھ سائڈس تو جو اینڈ ہوتا ہے وہی ان کا اینڈ ہوا۔ اور ان کو کیٹیگوریکلی جو ہے بہت دن پہلے سے یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی گنڈا پور صاحب، اور گنڈا پور صاحب انہیں ملنے سے ہچکچا رہے تھے۔ تو میں نے 2 ستمبر کو اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ بڑے حیران ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیوں ان سے ملاقات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا وہ اس وجہ سے ملاقات نہیں کر رہے کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ جس دن میری ملاقات ہوئی تو یہ میری آخری ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ وہی ہوا، ان کی بالآخر 29 ستمبر کو ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات بہت مختصر ہوئی، اگرچہ یہ تاثر باہر یہ گیا کہ یہ 2 گھنٹے 30-40 منٹ تک میٹنگ رہی ہے۔ ان کو بانی تحریک انصاف نے مختصر ترین لفظوں میں غالباً 30-32 منٹ کی ملاقات میں یہ کہہ دیا کہ بھائی گو ہوم، آئی ڈونٹ نیڈ یو۔ لیکن انہوں نے سب اچھا کہنے کے لیے، سب اچھے کا تاثر دینے کے لیے، بہرحال یہ چیف منسٹر ہیں، یہ وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل باقی جیل افسروں کے ساتھ اپنا وقت گزار لیا، کیونکہ باقی صحافی تو باہر کھڑے ہیں نا، تو انہوں نے دیکھا کہ جی چیف منسٹر صاحب کب گئے ہیں، کب واپس آئے ہیں۔ تو وہ تاثر اس طرح کا گیا کہ جیسے ان کی بہت طویل ملاقات ہوئی ہے، 2 گھنٹے 40 منٹ کی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو آ کر ان کے پاس جتنے بھی ٹیلی فون ہیں وہ انہوں نے سب آف کر دیے اور یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں سو گئے۔ دری اسنا انہوں نے کوشش کی مختلف حوالوں سے کہ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، برائے مہربانی آپ میرے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ اس میں جب ان کو کوئی دیکھا کہ خیر کی امید نہیں ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا جس میں انہوں نے انتہائی ڈٹائی سے عمران خان کی سگی بہن علیمہ خان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی وہ تو ایم آئی کی ایجنٹ ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب ایک بندے کی سگی بہن پر یہ الزام لگا دینا جو جیل میں ہے اور جو بہرحال جو کچھ
اس خاتون کو ان کا بھائی کہتا ہے وہ آ کے ایز اٹ از بغیر کسی خوف و خطر وہ بول دیتی ہیں ورڈ ٹو ورڈ بیان کر دیتی ہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اس کے بعد تو بہت ایک بے عزتی والی بات ہو جاتی ہے نا کہ آپ میری سگی بہن کے اوپر اس طرح کا ویڈیو کر کے الزام لگائیں تو میں کس طرح کسی پروف کے بغیر بس ایک بیان ارے دے دیں آپ. ہو یا نہ ہو لیکن یہ کہ اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کر دیا. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی خیبر سے ہیں اور ان کے بارے میں نے ایز صحافی مجھے خیبر پختونخوا کے حالات کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک پڑھے لکھے خاندان سے ہیں جو چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں اور ان کے ہاں علم کی اتنی مثلاً ایک تڑپ رہی ہے اس خاندان میں کہ ان کے دادا نے اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی تھی، پشاور کے اسلامیہ کالج سے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن یہ متحرک ہوئے. بہت لائل ہیں خان صاحب کے اور ہر پیشی کے دوران وہ علیمہ بی بی کے پاس وہ موجود ہوتے تھے اور وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے زمین کے اوپر. تو یہ تو لیکن ان کے بارے میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ بنیادی طور پر مراد سعید جو کہ بہت زیادہ اگریسو اور چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، جن پہ بےتحاشا مقدمات ہیں، یہ ان کے چہیتے ہیں اور ان کی سوچ بھی ان جیسی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے مخالفین ان کے بارے میں کچھ اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ طالبان کے زیادہ قریب ہیں اور نہ صرف یہ کہ قریب ہیں بلکہ ان کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کے لیے بھی کچھ دائیں بائیں کے. جی سر، یہ کنکلوژن سے پہلے بس ایک سوال ہے میرا. علی امین گنڈا پور کی لیڈرشپ میں یہ مشہور تھا کہ ان کی گورننس کے اندر کے پی کے میں نیگلیجنس ایز پاور بہت رہی ہے. ڈو یو تھنک وہ گیپ سہیل آفریدی صاحب اب کور کر پائیں گے ایز نیو سی ایم؟ یہ اس وقت مسئلہ جو ہے گورننس ایشو ہی نہیں ہے. اس وقت مسئلہ ایک ہے کہ کیا آپ خیبر پختونخوا کے عوام میں جو جذبات ابھر رہے ہیں ان کو بھڑکاتے ہوئے اسلام آباد کے اوپر ایک اور بار کر کے خان صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سر پھر وہی سردیاں آ گئیں، کنٹینرز آ گئے، پھر وہی ہوگا سر. تو اس حوالے سے خان صاحب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ایک پرفیکٹ آدمی. ویسے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ بھی آج کل کہا جاتا ہے کہ جی یوتھ پلج ہے، نوجوانوں کو ہونا چاہیے. تو ہی از پروبیبلی دا ینگسٹ چیف منسٹر کے پی وڈ ایور ہیو، اگر وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی راستے میں رکاوٹیں بھی اب آ رہی ہیں. تو میرا ویسے اپنا خیال ہے، یہ بالکل میرا ذاتی یہ خیال ہے، میری تحریک انصاف سے اور اس کی انٹرنل پالیٹکس سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں تو ان کی پالیسیز کا ہمیشہ ناقد رہا ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو unless they have really something substantive, solid, قابل اعتماد against سہیل آفریدی، ان کو چاہیے کہ they should let him take over, get elected, اور آپ بھی give him a chance. دیکھیں کہ وہ کیا وہ کرتے ہیں. ان کا اصل میں بیڑا غرق کیا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ نے ان کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی افغانستان کے بارے میں جو ناعاقبت اندیش کوٹ ان کوٹ پالیسیز ہیں ان کی مزاحمت کریں گے اور وفاقی حکومت کو کہیں گے کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے. اب پارٹی کا سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پارٹی قائد نے یہ چیف منسٹر جو ہے
وفاقی حکومت کی مزاحمت کے لیے، وفاقی حکومت کے بیانیوں کو جھٹلانے کے لیے نامزد کیا ہے، تو نیشنلی وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ وہ یعنی پریونٹ کرنا چاہے گی ان کی اپوائنٹمنٹ کو. لیکن میرا اس کے باوجود یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو الیکٹ ہونے دیتی اور اس کے بعد ان کا کنڈکٹ ظاہر کرتا نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اسی دوران جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف، اور افواہیں ہیں کہ کل کم از کم ناٹ اونلی کابل بلکہ خوست اور پاکتیہ میں بھی کچھ حملے ہوئے ہیں جو منسوب کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ہوئے ہیں، اور اس میں ان پناہ گاہوں کو تباہ کیا گیا ہے، ان رہنماؤں کو مارا گیا ہے جو خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلا رہے تھے. اب ظاہر ہے اس کا بھی بلو بیک آئے گا. آئے گا تو صحیح سر، ابھی تو نئے سی ایم جب آئیں گے تو کیا اس صورت میں نہیں، ان کے چیلنجز تو انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اب ان نئے حالات میں اسموتھ طریقے سے نئے سی ایم آ جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھنا پڑے گا. میں اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ذاتی طور پر میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ میں انتہائی دیانتداری سے یہ بلیو کرتا ہوں کہ تمام تر تحفظات کے باوجود نئے سی ایم کو جو نامزد کیا گیا ہے، لیٹ ہم گیٹ الیکٹڈ اینڈ سی ہاؤ ہی ایکٹس. اس کے بعد آپ کے پاس ریئیکٹ کرنے کے بے تحاشا. دیٹس دا بیسٹ وی کین ڈو سر. بٹ سر ابھی تو آئی گیس اٹس ٹو ارلی، تھوڑا دیکھتے ہیں. اٹس ناٹ ٹو ارلی، اٹ شوڈ ہیو بین. میں نے نامزد ہوئے ہوئے تو 2 دن ہو گئے ہیں نا، تو اب تک ہو جانا چاہیے. ہاں، اٹس ناٹ ٹو ارلی، اٹس رادر گیٹنگ ٹو لیٹ. اٹس رادر گیٹنگ فرائٹنگلی لیٹ. اٹس کریٹنگ مور کنفیوژن اینڈ کیوس. چلیں سر، پر وی ول سی. ہم یہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اور کتنا ڈیلے ہوگا معاملہ. لیٹس سی سر. ناظرین، بات وہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اگر ایک ینگ گورننس کے لیے آ رہے ہیں ایز اے نیو سی ایم، اگر وہ یوتھ کے ہی ریپرزینٹیو ہیں، پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو ہیں، اور خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کا میسج آگے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صرف یہ نیریٹو ہی آگے لے کر جائیں گے یا پھر سے اپنی پاور کو کسی غلط طریقے سے یوز کریں گے. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایز یوزول نصرت صاحب نے کہا کہ اٹس ناٹ ٹو ارلی، اٹس ٹو لیٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.